نحمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی فضل اس کی توفیق سے آج ہم جس صورت کا خلاصہ دیکھیں گے وہ ہے صورت مائدہ۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ صورت نمبر یہ اپنے ترتیب کے لحاظ سے 5ویں صورت ہے اور اس کی مدنی صورت ہے، 16 رکوع ہیں، 120 آیات ہیں۔ اس صورت کے نام کی وجہ تسمیہ یہ کہ اس صورت کے آیت نمبر 114 میں لفظ مائدہ کا استعمال ہوا، جس کی وجہ سے اس کا نام ہی جو ہے نا وہ سورۃ مائدہ رکھ دیا گیا، اور مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان کو نازل فرما تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اب اس کے ہم خلاصے کی اس کی بڑھ وہ کرتے ہیں کہ 120 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کیا ذکر کیے۔ اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں تو مقدمہ صورت ہے۔ مقدمہ صورت مطلب اس کا بڑھ بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں اس میں بیان ہوں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 11 تک اسلام کا جامع نظام طہارت و تربیت۔ اب یہ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں ہمیں طہارت کے بارے میں تمام مسائل کا ذکر کر دیا، جو اس کے احکامات ہیں طہارت کے، حلال و اس کے پاکیزگی کے، ان تمام مسائل کا ذکر کر دیا، جیسے وضو، تیمم، غسل، ان آیات کا ذکر کر دیا اس صورت میں، ان آیات میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر 32 میں اہل کتاب کی نافرمانی اور قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل کرنے کی مثال سے مدنی معاشرہ اور ریاست کی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے باشندوں کا پیغام ہے۔ مطلب مثال دی گئی ہے کہ اس طرح تم قتل و غارت نہ کرنا، تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، تم ایک دوسرے کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم جو ہے نا اچھے تعلقات اپنے آپ کے ساتھ تعلقات مضبوط رکھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے لے کر 40 میں مدنی معاشرے کے نظام ریاست میں حدود سے تجاوز کی سزائیں، ڈاکہ، چوری کی سزائیں اور توبہ کا مسودہ جان فرائی، کہ یہاں پر اب ہمیں کیا بتایا گیا، حدود سے تجاوز نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے، جو ڈاکہ ہے، چوری ہے، سزائیں ہیں، ان کی جو بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم کو آیت نمبر 41 سے لے کر 86 میں نبی کریم کو تسلی و صبر کی تلقین ہے، اہل کتاب کی خامیوں کی نشاندہی اور دعوت اصلاح ہے۔ نبی کریم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حوصلہ رکھیے، آپ پریشانی نہ کیجیے، آپ ان کے مشرکین کے، منافقین کے رویوں سے، یہود کے رویوں سے جو ہے وہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سے لے کر 109 میں مدنی معاشرے کے چند محکم اصول ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا ہونا چاہیے، تمہیں کن چیزوں سے باز رہنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، اس کے بارے میں تمام چیزیں ذکر کر دی ہیں۔ میں نے پہلے دن ذکر کیا تھا کہ مدنی صورتوں کا یہ اعجاز ہے کہ ان میں احکامات زیادہ ذکر کیے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، ہم نے سورۃ بقرہ پڑھ کر دیکھا، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء دیکھی، سورۃ مائدہ دیکھ رہے ہیں، تو ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ ساری کی ساری یہی چیزیں ذکر ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 سے لے کر 120 میں اختتامی خطبہ اس کا بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر مقدمہ صورت میں اس کے بارے میں آیت نمبر جو 101 سے لے کر 5 تک ایک اس میں امپورٹنٹ آیت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، جو آیت نمبر 3 ہے غالباً، اس میں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت اس کی مکمل قرآن کی تکمیل ہونے کا، دین کی تکمیل ہونے کی بشارت پیش کر دی۔ اليوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے، وہ ہمارے پاس آیت نمبر 3 بنتی ہے صورت مائدہ کی، اس کو ذکر کر دیا۔ تکمیل دین کی بشارت کے ضمن میں روایت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، آپ لوگ ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں وہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن وہ نازل ہوئی تھی ہم اس دن عید منایا کرتے۔ حضرت عمر نے کہا، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے۔ کہا اور کب نازل ہوئی تھی؟ اور جب عرفات کے دن نازل ہوئی تھی تو نبی کریم کہاں تشریف رکھتے تھے؟ اللہ کی قسم ہم اس وقت میدان عرفات میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4606 حدیث ہے۔ تو یہ ہمیں دراصل یہ بتا رہی ہے، اگر ہم اس صورت کے زمانے نزول کی بات کریں تو یہ صلح حدیبیہ سے لے کر
اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 10 ہجری تک کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو ہے وہ 10 ہجری میں فرمایا، جب آپ نے 10 آخری حج فرمایا تو تبھی جو ہے نا وہ آپ نے اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جہاں پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کس چیز کا؟ وعدوں کی پاسداری کا، جانوروں کی صرف وہی حرام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرو، حرمت والے مہینوں کی قدر کرو، حرام کے بعد شکار کی احرام کے بعد جو ہے نا وہ شکار جائز ہے، قوموں کی دشمنی خیر میں رکاوٹ میں نہ بنے۔ یہ سب احکامات جو ہیں وہ تقویٰ کے، بسم اللہ کے، جو کھانے کے حلال و حرام کے کھانے کے بارے میں، اس کے بارے میں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دی۔ پھر قربانی کے بارے میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جو وہ ہمارے لیے حرمت والے مہینے ان کا ذکر کر دیا۔ پھر آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 میں اسلام کا جامع نظام طہارت ہے کہ تم نے جو ہے نا وہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، یعنی فرائض ذکر کر دیے وضو غسل کے، اس کے بعد تیمم کا طریقہ بتا دیا، اور وہ جو آیت ہے جس میں جو بیان کیا گیا وہ آیت نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس 6 آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پاکی اور ناپاکی کے سارے مسائل کو ذکر کر دیے۔ آگے آیت نمبر 12 سے 32 میں معاشرہ ریاست کے ناکامی کے اسباب ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے نا وہ بیکار، معاشرہ تباہی کی طرف گزرتا ہے، تباہی کی طرف جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات اس میں جو پیچھے بھی ذکر کی کہ حابیل اور قابیل کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، جو انہوں نے قتل کیا، اس وجہ سے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم یہ جو قتل کرنا ہے اس لیے یہ نہ کرنا، ورنہ تم جو ہے نا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور جو تمہارا معاشرہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے لے کر 40 میں حدود اور تعزیر کا قرآن تصور، حد کا اور تعزیر، ان دونوں میں جو ہے نا حدود اللہ کے معنی ہے کہ اللہ کی حدیں، مطلب جو ان سے اعراض کرے گا اس کی سزا ہے۔ پھر تعزیر سے مراد کے اس کے بارے میں جو ہے جو بھی ان کاموں کو کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ کیا حد سے مراد وہ سزا جو شریعت نے مقرر کی ہے، اور ان کی تعداد فقہاء کرام کے نزدیک 7 ہے۔ قتل، زنا، چوری، تہمت، ڈکیتی، شراب نوشی، ارتداد کی سزا شامل ہے، اور یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دی ہیں کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو اس کا ایک سائڈ کا ہاتھ اور دوسری سائڈ کا بازو کو ٹانگ کاٹی جائے گی، اس کا پاؤں کاٹا جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ اسی ضمن میں ایک بات کر دوں کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ اسلام جو ہے نا اس معاملے میں بڑا سخت ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام نے دراصل معاشرے کی بہتری کے لیے یہ کام کیا، کیوں کیا؟ تاکہ امت کو پتہ چل سکے کہ اگر ایک بندہ چوری کرے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی، اگر ایک بندہ جو ہے وہ غلطی کرے گا تو اس کے لیے کیا نقصان ہونا چاہیے۔ پھر سارے معاشرے کو پتہ چل جائے کہ تم اگر یہ کرو گے تو پھر اسی طرح کہ تمہیں سزائیں اسلام کی طرف سے ملیں گی، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اس کے بعد ان میں جو ہے وہ مدنی معاشرے کے کچھ محکم اصول ہیں، وہ ہیں جی رزق حلال کھاؤ، قسم نہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی ہے، قسم کی اقسام پھر بیان کی گئی، پھر قسم کے بارے میں جو ہے وہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کا کہ قسم کیسے قسم کا کفارہ کیا ہوگا، وہ سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر کر دیا، اور حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ساتھ جو ہے وہ ہمیں آزمائش کے لیے تیار رہو، حالت احرام بحری اور بری سفر سے متعلق چند مسائل ہیں، قربانی کے جانور اور کلائے جانور کے گلے میں جس کے پٹا ہو، یہ ساری چیزیں کہ جو ہے نا وہ قربانی کے متعلق، حج کے متعلق اس میں ذکر کر دی گئی ہیں کہ تم نے کیسے قربانی کرنی ہے، کون سے جانور کی قربانی ہوگی، تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا وہ ذکر کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔